السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ نئے ناول کے ساتھ حاضر ہیں جی۔ تو تاج درخشاں میں خاک پریشاں، نہال آبرو کے قدم سے لکھی گئی پہلی قسط۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ ہم اس اجڑے ہوئے معاشرے کے آخری بیدار رہ گئے۔ لوگوں کو دیکھیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنے حصے کے زمانے کو بچانے میں لگے ہیں، جس کی قسم رب العالمین نے اپنی محبوب کتاب میں اٹھائی۔ اس زمانے کو بدنام کرنے کے بعد ہم اسے سہارا دینے والی واحد جماعت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ اور بھی ہیں اور آئیں گے، وہ ہم سے بہتر لڑیں گے۔ ان میں ہمت ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ہو، مگر ابھی تو مقابلہ ہمارا سامنے موجود جماعت سے ہے، ساتھ کھڑی ساتھی سے ہے، اپنے ہی قابل اعتماد ہے۔ تب ایسا نہیں ہوگا، تب ان ہمت والوں کو اپنی جماعت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا کر لو گے، تم کہاں سب کے سامنے کھڑے ہوگے، کہاں یہ سیاست، کرسی اور اقتدار کی جنگ، کہاں تم جیسا اقام لکھاری۔ وہ اس جملے کو پڑھتے مسکرائی۔ مجھے پڑھنے والے بھی مسکرائے ہوں گے، میں ایک لکھاری ہوں۔ یہ کتنا سکون اور جملہ ہے۔ مجھے اپنی بات کہنے کے لیے لوگوں کے ہجوم کی ضرورت نہیں، اپنی بات سنانے کے لیے تقریروں میں چلانا نہیں پڑتا۔ سب ایک قلم، ایک کاغذ اور تنہائی۔ پھر لوگ خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے الفاظ پڑھتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میرے لفظوں سے لگاؤ رکھیں گے۔ وہ سچ لکھ کر گئے تھے، وہ یہ بات تو مان گئی۔ میں اب تک صرف وہی کرتا آیا ہوں جو مجھے ٹھیک لگا۔ شاید، کیا یقین، بہت کچھ غلط کیا ہوگا۔ اس غلط اور صحیح کی جنگ میں ایک اور کتاب میری تصنیف کردہ الماری میں رکھی گئی۔ وہ اس کتاب کو بند کرتی آنکھیں موند گئی، جو چند گھنٹے پہلے وہ اپنے بابا کے کمرے سے الماری سے اٹھا کر لائی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اماں کی اچانک آنکھ کھلی تو جائے نماز پر وہ سجدے میں دکھائی دی۔ رخسار، کیا ضد لگائے سجدہ کر رہی ہو؟ اماں 9 بجے سوئی تھی، اب نہ جانے رات کی کس پہر آنکھ کھلی تو وہ لڑکی وہیں موجود تھی۔ وہ کچھ دنوں سے یوں ہی نمازیں پڑھ رہی تھی، سجدے کر رہی تھی، اس لیے اماں نے پوچھا۔ رخسار اب سجدے سے اٹھ کر تشہد پڑھ رہی تھی۔ بھلا رحم کرنے والے سے ضد کیسی؟ وہ جائے نماز کا کونا موڑ کر اٹھی اور اماں کے پاس بیٹھی۔ تو یوں سجدوں میں کیا مانگ رہی ہو؟ اماں نے سر پر پیار دیتے پوچھا۔ اس کا سکون جس کا دل اجاڑ کر یہاں آئی ہوں، رخسار کہتی اپنے بستر کی طرف چل دی، جبکہ اماں اس کی بات سن کر رو دی۔ سرہانے پڑے دوپٹے سے آنکھیں پونچھ اماں واپس لیٹ گئی، جبکہ رخسار اپنے بستر پر رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ لاہور کے پوش علاقے کنال روڈ پر ایک قیامت برپا تھی۔ گھر سے آنے والے بے ہنگم گانوں کی آواز بے تکی کہہ گئی۔ وہ ان سب سے جان چھڑاتے باہر آئی۔ اس وقت فضا میں انگلش گانا گونج رہا تھا، اسے اس گانے کے سوا کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھی، سر چکرا رہا تھا اور دھندلاہٹ کی وجہ سے اپنے ارد گرد کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے قابو میں نہیں تھی، نہ قدم اپنی منشا مطابق رکھ پا رہی تھی اور آنکھیں کھول پا رہی تھی، مگر اس وقت وہ صرف اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اندر سے گونجنے والے گانے کی آواز چیخوں کے ساتھ شدید ہوئی تو وہ سنبھل نہ پائی اور کانوں پر ہاتھ رکھتے وہیں جا بیٹھی۔ عبیر میڈم ابھی کہاں؟ پہلے تو بہت زبان چل رہی تھی، اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اپنا نام سن کر گھبرا اٹھی۔ سامنے گھر کی جانب دیکھا تو بغیرت اسی طرف آ رہا تھا۔ ارد گرد مدد کے لیے دیکھا تو دور دور تک کوئی بندہ و بشر نظر نہ آیا۔ پاؤں سے ہیل اتار کر پھینکتے وہ گھٹنوں کے بل اٹھی اور مخالف سمت مین روڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مین روڈ پر آتے اس نے ارد گرد دیکھا، اپنی گاڑی نظر نہ آئی تو گھبرا کر مڑی۔ وہ شخص بھی اس کی طرف ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے روشنی میں واضح ہوتے پل کی جانب بڑھی۔ پل پال کرتے اس نے سڑک پر چڑھتے ارد گرد ایک بار پھر مدد کے لیے دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس وقت عام انسان کہاں سڑکوں کی خاک چھانتے؟ اس وقت اس علاقے کے مکین بھی موجود نہ تھے، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی چوکیدار۔ یہ کہنا بہتر تھا کہ اس وقت کینال روڈ سو رہا تھا۔ غصے اور ڈر کی بیک وقت شدت نے اس کے چہرے کو سرخ اور سانسوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ بابا جان، کچھ یاد آتے اس نے کندھے سے لٹکتے بیگ سے فون نکالا، مگر وہ نمبر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، نشاب سر کو چڑھ رہا تھا۔ کیا یار عبیر، اتنی سی ہمت تھی؟ فون کو مضبوطی سے ہاتھ میں لیتے اس نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے اسے پارٹی میں ملا تھا۔ اسے دیکھتے اپنے قدم زمین پر جماتے عبیر نے ایک مسکراتے اچھالتے پتھر ہاتھ میں جکڑا جو پہلے ہی اٹھا چکی تھی۔
جوس پینے کے بعد جب اس کا سر چکرایا تو اس کے دوست اسے اپنے کمرے میں لائی۔ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود تھا اور اس کی نیت بھی واضح تھی۔ عبیر گلدان کا وار کرتے وہاں سے بھاگی تھی، مگر ایک بار پھر وہ سامنے آ گیا۔ اس وقت عبیر کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ موت کو دعوت دی ہے تم نے، عبیر نے مضبوط لہجے میں کہتے فون پر نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکا چند قدم مزید فاصلہ طے کرتے اس سے فون کھینچ کر مزید شیر ہوا تھا۔ عبیر نے اپنا ہاتھ خالی دیکھا، دوسرے ہاتھ میں موجود پتھر سے اس پر وار کیا۔ وہ کم بخت سر پکڑ کر درد سے چلایا تو عبیر نے اسے موقع جان دوڑ لگائی۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتے سڑک پار کرنے کی کوشش میں کہیں اچانک سامنے آتی بائک سے ٹکرا گئی۔ نازک وجود بائک سے ٹکرا کر زمین پر منہ کے بل گری۔ وہ بائک والا بھی اسے بچاتا بائک کا کنٹرول کھو گیا اور تھوڑے فاصلے پر گرا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی پیچھا کرتا وہاں پہنچ گیا، عبیر کو بازو سے کھینچنے لگا۔ مدد کرو، عبیر نے اس بائک والے سے مدد مانگی تو وہ بائک والا کپڑے جھاڑتا ان تک آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ اس کو اس لڑکے کی گرفت سے آزاد کرواتا اسے اپنے پیچھے چھپایا۔ عبیر اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچے اس کا سہارا لیا۔ میرے بابا سے رابطہ کروا دیں، وہ بائک والا مزید آواز کی کپ کپاہٹ محسوس کرتا حیرت سے مڑا۔ تم اس سب میں نہ پڑو، اپنا کام کرو، میری گرل فرینڈ ہے، نشے میں ہے، بس گھبرا گئی ہے۔ وہ لڑکا عبیر کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تو بائک والے نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو زور زور سے نام میں سر ہلاتے رو دی۔ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے یوں نہیں بھاگتی، دفع ہو جا ورنہ۔ وہ اس خبیث کا بازو مروڑتا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتا لڑکی سے دور لے گیا۔ وہ نشے کی حالت میں اپنا زیادہ دفاع نہ کر پایا۔ اس شخص کی درگت بنتا دیکھ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی۔ 2-3 تھپڑ اس شخص کے ہوش ٹھکانے لگا گئے تو وہ اس بائک والے کو دھمکی دیتے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کمال قسمت ہے تیری، آدھا آج تو ٹور گیا۔ وہ خود ہی بڑبڑاتا واپس مڑا تو وہ وجود توجہ لے گیا جو سڑک کے بیچوں بیچ ہاتھ کے سہارے بیٹھا تھا۔ دور بھاگتا وہ لڑکا بھی دکھائی دیا مگر پیچھا کرنے والوں کو فائدہ نہیں رہا تھا۔ قدم اس لڑکی کی طرف بڑھے۔ اب بتاؤ کیا کروں، کوئی عطا پتہ؟ عبیر پر نظریں جمائے پنجوں کے بل بیٹھتا بولا تو عبیر ایک دم کام گئی۔ محترمہ اگر عنایت فرمائیں تو بتا دیں کہ کیا کرنا ہے آپ کا۔ آپ کو تو پتہ نہیں مگر مجھے ڈھونڈتے ہوئے کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا۔ اس کی تیز چلتی زبان سن عبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا آنسوں سے ترد چہرہ، بھوری آنکھیں نشے کی شدت سے سرخ اور کپ کپاتے ہونٹ آہات کو چونکنے پر مجبور کر گئے۔ وہ خاموش اس لڑکی کو دیکھا گیا۔ آج سے پہلے کوئی یوں اس کی توجہ نہیں لے پایا تھا اور آج وہ نظریں نہیں ہٹا پایا۔ سائڈ ٹیبل سے کافی کا مگ اٹھاتے اس نے نظریں لیپ ٹاپ سکرین پر جمائیں جہاں گود میں رکھے وہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کتاب کو پڑھتے وہ ساتھ ساتھ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اسکرین کو گھورتے اس نے کافی کا گھون بھرا ہی تھا کہ دروازے پر دستک نے اس کا ربط توڑا۔ دستک پہچانتے وہ مسکرائی، لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور ننگے پیر ہی دروازے کی طرف بڑھی۔ سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھاتے ہی وہ سوچ رہی تھی کہ کتاب واپس لینے آئے ہیں۔ بابا دروازہ کھولا کیوں اتنی احتیاط برتتے ہیں؟ دروازے سے ٹیک لگاتے اس نے اپنے بابا کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے کندھوں پر چادر ڈالے اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اپنے ہی گھر میں اجازت لینے کا حکم ہے؟ یہ تو آپ کا کمرہ ہے بچے، وہ دھیمی آواز میں جواب دیتے اسے پیار سے پچکار کر مسکرائے۔ تو آپ کو کس چیز نے اسے اس دستک کی زحمت دی؟ یہ تو نہیں، ان کو کتاب دکھاتے بولی تو اس کے بابا کو بھی یاد آ۔ ہادی وہ غائب ہے، فون بھی بند ہے۔ انہوں نے وجہ بتائی تو اس نے بھی فوراً گھڑی دیکھی۔ اس نے کال کی مگر بات نہیں ہو سکی۔ اب میں کر رہا ہوں تو فون بند ہے۔ اب سب تین صاحب کے چہرے پر بھی فکر تھی جبکہ وہ بات سن کر فوراً فون اٹھاتی واپس آئی۔ بابا کال جا رہی ہے، آپ آرام کریں، میں پوچھتی ہوں اسے۔ ویسے اتنی چھوٹ اسے آپ نے ہی دی ہے ورنہ میں بھی تو ہوں سکون سے گھر میں۔ ہادی کا نمبر ڈائل کر کے فون سب تین صاحب کو طرف بڑھایا۔ فون کی گھنٹی کانوں میں پڑی تو اس کی نظروں کا ربط ٹوٹا۔ ہوش آتے وہ عبیر سے ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ وہ اپنی بے خودی پر لعنت بھیجتا وہ کال اٹینڈ کرتا اپنی بائک کے پاس گیا۔ 15 منٹ میں آتا ہوں بس، ایک جملہ کہتے اس نے تیزی سے فون کاٹا۔ واپس آیا مگر اچانک ایک تیز بو اس کی ناک سے ٹکرائی مگر سر جھٹکتے ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ زمان خان، اس لڑکی کے منہ سے نام سن کر وہ اس سے دور ہوا۔ مجھے کال کرنی ہے، وہ آ جائیں گے۔ احاد کے چہرے کے تاثرات مکمل تبدیل ہوئے۔ لمحے میں جیکٹ سے فون نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ عبیر نے فون سامنے آتے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور فوراً فون پکڑ کر نمبر ڈائل کیا۔ بابا، خانم ہوں۔ دوسری طرف فوراً فون اٹھا لیا گیا۔ فون سے آتی آواز پر احاد وہاں سے اٹھ کر خود پر قابو پانے لگا۔
ابھی کہاں ہیں آپ؟ بابا راہیلہ کے گھر آپ آ جائیں۔ وہ اتنا کہتی فون کاٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے فون لیتے اسی نمبر پر لوکیشن سینڈ کرتا وہ اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی بائک اٹھا کر اسے چیک کرنے لگا، جبکہ ابیر اس کی کارپائی پر وہیں بیٹھے دیکھنے لگی۔ شکریہ۔ احاد کے کانوں سے اس کی مدھم آواز ٹکرائی، مگر وہ اسے نظر انداز کر گیا۔ بائک چیک کرتے اسے سٹارٹ کیا۔ ابیر اسے جاتا دیکھ کر گھبرائی۔ بابا ہوتے ہوں گی، تھوڑی دیر رک جائیں۔ اس کی آواز سن احاد بائک آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ بائک بند کی، اتر کر وہیں ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ ابیر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں نہ سنبھال پائے اور واپس وہیں بیٹھ گئی، جبکہ اس وقت احاد غیر محسوس انداز میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ انسان مدد ہی کر دیتا ہے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ ابیر بولی۔ جتنی کر سکتا تھا کر دی، اب لگتا ہے کہ باہوں میں اٹھا کر باپ کے حوالے کروں گا تو اس کے لیے کوئی اور انتظام کرو۔ ویسے کمال ہے، اتنے نشے میں بھی اپنے بکواس کا ہوش ہے۔ سمجھ گیا۔ احاد جو نہ جانے کب سے ضد کیا ہوا تھا اچانک پھٹ پڑا، جس پر ابیر دنگ رہ گئی۔ پہلے وہ اس لڑکی کے نرم لہجے پر حیران ہوئی اور اس کے تحت سخت لفظوں پر ششدر۔ کیا سمجھے؟ وہ کپ کپاتی آواز میں غور آئی تو احاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہی کہ عادی ہو تھوڑی بہت کی۔ احاد کا جواب سن کر وہ حقیقت کے مارے دوبارہ نہیں دیکھ بولی۔ وہیں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتی رہی۔ اس وقت دونوں اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بیٹھے تھے۔ وہ اسے 10 قدم کے فاصلے پر بائک پر بیٹھا تھا۔ اس طرح میں ٹانگ ہلاتا وہ بے چین تھا، جیسے بھاگنا چاہتا ہو۔ ابیر نے اس کا چہرہ حفظ کرنا چاہا۔ صاف رنگت، کھڑی ناک، اضطراب اور غصے میں غرق آنکھیں۔ وہ بے چینی میں دانتوں میں دبائے ہونٹ وہ بہت غور کرتی سر جھکا کر مسکرا دی۔ نام کیا ہے؟ تاکہ شکریہ ادا کر سکوں۔ ابیر نے کچھ سوچتے سوال پوچھا۔ احاد مکمل چڑ چکا تھا، وجہ جو بھی تھی وہ بس بھاگنا چاہتا تھا۔ دیکھو خانم، اس کی ضرورت مجھے نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم سے تلخ نہ ہوں، مگر باز نہیں آ رہی۔ تم نے مدد کی، مانگی اور میں اب یہاں ٹھہر کر کسی ملازم کی طرح تمہارے امیر باپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ کافی ہے؟ احاد کہتا منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ احاد کہا تھا نا تم نے؟ وہ دوبارہ بولے تھے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ احاد اس کی ہوش کی بحالی پر استغفار پڑے۔ لاؤنج کی لائٹس بند کرتا ارمغان اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو رستم صاحب کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ ایک سرداب بھری۔ اپنے ہاتھ میں موجود فائلز وہیں سٹول پر رکھتا وہ اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو سامنے وہ کھڑکی کے پاس کھڑے نظر آئے۔ آج نیند نہیں آئے گی مان، تم سو جاؤ۔ وہ اس طرح باہر دیکھتے بولے تو ارمغان ایک مدھم مسکراہٹ سجاتے ان کے پاس آیا۔ ارمغان، اس نے پاس موجود صوفے پر ٹھہرے ہوتے اپنے بابا کے ہاتھ چومے۔ آج پورے 14 سال ہو گئے مان، 14 سال میری بہن کو بھائی کو ننھی سیرت کو زمین میں سوئے 14 سال ہو گئے، اور 13 سال ہو گئے اپنی بہن کی پرچھائی کو دیکھے۔ اس کے غرور اس کے بیٹے کو سینے سے لگائے۔ ارمغان نے ایک باریک لکیر اپنے بابا کی آنکھوں سے نکلتے دیکھی تو ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے لگا۔ اگر سیرت ہوتی تو پورے 18 کی ہوتی، اگر شانزہ یہاں ہوتی تو تمہارے ساتھ دفتر جاتی، میں اور سبتین یہاں شطرنج کھیلتے، احاد اپنا لڑکپن یہاں میرے سامنے گزارتا، مگر دیکھو کیسا زخم دیا قسمت نے مجھے۔ سب سے زیادہ تکلیف اس ننھے وجود کو چیرتی 3 گولیوں کی ہے۔ شانزہ کے کندھے پر لگی اس گولی کا سوچ آج بھی میری جان جاتی ہے۔ رستم نے کھڑکی کے دائیں طرف لگی تصویر پر نظریں گاڑی، جس میں 4 سالہ بچی ان کی گود میں مسکرا رہی تھی، جبکہ تقریباً 8 سالہ بچی اور 6 سالہ بچہ ان کے کندھے پر جھول رہے تھے۔ باقی سب بھی اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ ارمغان کی آنکھیں اس تصویر میں موجود ایک مکمل خاندان کو دیکھ کر بھیگی۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس نے رخ موڑ۔ غلط کیا، مگر خوش ہوں کہ یہ دونوں بچے محفوظ ہیں۔ ارمغان سمجھ گیا کہ وہ بچوں کو یاد کریں۔ تم نے کہا تھا وہ لاہور آ رہے ہیں، کیا وہ آئے؟ رستم صاحب نے رخ موڑا اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ جی آ گئے، اسی گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ارمغان نے ان کا ہاتھ اپنے انگوٹھے سے سہلاتے بولا تو رستم صاحب نے نثار ہونے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارمغان نے انہیں اپنے پاس بٹھایا تو رستم صاحب نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، بلکہ اب تو وہ شفٹ ہو چکے اور پچھلے 1 ماہ سے شانزہ سبتین میری جان کو آ گئی ہے۔ یہ خبر سن رستم صاحب خوش ہوتے ارمغان کو سینے سے لگا گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ماموں سے اس دن ملوں گی جب آپ خبر نامے میں آنے کی اجازت دیں گے، ورنہ لگے گا کہ سفارش پر کام ملا ہے۔ ارمغان اپنے باپ کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ سے اندازہ لگا گیا کہ وہ کیا محسوس کریں۔ وہ لمحے میں ایک خوشی دیتے ان کے سارے غم کی پٹوری میں بند کر گیا تھا۔
सब्तैन बे वजह पशेमान था और शांसा को मुझसे दूर ले गया। मगर देखो, वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। उसकी नीयत, उसका दिल साफ़ है, मैं ये जानता हूँ। मगर गुस्सा मुझे भी है इस पर वो मुझे छोड़ गया। कब आए हैं? रुस्तम ने वजाहत करते अपने बेटे से कहा तो अरमावान सवालिया नज़रों से आंखें देखने लगा। 1 माह पहले जब सब्तीन अंकल का ट्रांसफ़र हुआ तब पता चला। फिर शांसा ने यूनी में एडमिशन लिया और आहाद भी अपने कॉलेज से यहाँ ट्रांसफ़र करवा चुका है। यहाँ आते शांसा ने सबसे पहले मुझे कॉल की। बाबा, वो ख़बरनामा के लिए काम करती है। सोच रहा था कि आपसे बात करूं। देखें अब इन बातों को। बातों बातों में ये बात भी सामने आ गई। अरमगान ने इत्तला देते अपना मसला भी बता दिया। तो शांसा इस दफ्तर पर हक रखती है, मालिक है, तुम रोक नहीं सकते। रुस्तम साहब साफ शांसा के हक़ में बोले तो अरमगान को हैरान कर गए। तो क्या मैं उसे वो सब करने दूं जो वो चाहती है? अरमगान काफ़ी हद तक अपने बाबा का ध्यान भटका चुका था। वो इन्हें मौत की आगोश में चली जाने वाली सीरत से इस जिंदा शांसा तक ले गया था और अब अपने बाप को शांसा की फरमाइश पर मुस्कुराता देख खुद भी पुरसकून था। इसकी बात मानो, एक बार फिर इस दफ्तर को आबाद करो, इसमें जान डालो। वो पुरजोश थे। और आप ये कह रहे हैं? अरमगान हमेशा अपने बाबा को ख़बरनामा के लिए बमुश्किल मनाता आया था और आज वो शांसा की हमायत कर रहे थे। अल्लाह आपको खुश रखे बाबा। तो जल्द आपकी बेटी आपसे मिलने आ रही है। अरमान अपने बाबा को गले लगाता खड़ा हुआ। अब जो हो गया उस पर गम करने की बजाय उसकी फ़िक्र करें जो होने वाला है। आप आग में हाथ डाल रहे हैं। वो मुस्कुराता दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस फिक्र पर रुस्तम कुर्बान। रुस्तम की आवाज़ में सुकून महसूस करके अरमगान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स महसूस करते अहाद अलर्ट हुआ तो अबीर भी, जो अपनी मदद आप सड़क के एक तरफ बने सीमेंट के पिलर पर आ बैठी थी, उससे नज़र हटाकर गाड़ियों की तरफ मतवज्जो हुई। अहाद ने अपनी घड़ी देखी तो अंदाज़ा हुआ उस वक्त यहाँ बैठे उसे 45 मिनट गुजर गए। एक गहरी सांस लेता वो बाइक पर बैठा और उसे स्टार्ट किया। बाइक की आवाज़ सुनकर अबीर ने उसे देखा और फिर गाड़ी रुकते मुतमईन हुई। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाते अहाद अपने बाइक को दिया देते रुख मुड़ चुका था, धक्का देते रुख मुड़ चुका था। गाड़ी रुकी। सलमान खान तेज़ी से उतरता अपनी बेटी की तरफ बढ़ा। बाइक को वहाँ से जाता देखा अपने आदमियों को इशारा किया। बाबा नहीं, उसने मदद की है मेरी। अबीर ने अपने बाबा के पास आते इन्हें और साथ भेजते पीछे जाते लोगों को रोका। क्या हुआ और ये चोट कैसी? सलमान ने अपनी बेटी के हाथ पकड़ फिक्रमंद लहजे में बोला। उसकी बाइक से टकरा गई जब मदद के लिए आगे बढ़ी। पापा, वो शख्स राहीला के घर है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अबीर ने होश में रहते मुड़कर राहीला के घर की जानिब देखा तो सलमान खान का भी दिमाग ख़राब हुआ। उसने अबीर को सीने से लगाते अपने आदमियों को इशारा किया। इसका ख़ास बंदा गफ़ार इशारा समझता 7 चंद आदमियों के लिए था, इस घर की तरफ चल दिया। दूसरे बैल पर वो दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाज़ा खोलकर उसने अपने भाई को देखा जो देर होने के सबब उसे मदद के लिए उम्मीद से देख रहा था। कहाँ थे? एक तरफ होते उसने सवाल किया जबकि वो बंद मोटरसाइकिल अंदर घसीट इर्द गिर्द देख रहा था। बाबा, उसने बाबा को ना पाकर बहन से पूछा, जिस पर वह दरवाज़ा बंद करती मुड़ी। इनसे कहाँ रब्ता हो गया? रास्ते में हूँ, भाई की परेशानी दूर करते उसने बताया तो वो मुस्कुराता वापस मुड़ा और अपनी बहन की पेशानी चूमी। कहाँ थे आहाद? सब्तैन। उसने सवाल किया तो अपना पूरा नाम सुनकर समझ गया कि उसे नहीं छोड़ेगी। अंदर चलो फिर बताता हूँ। बाइक लॉक करते उसने अंदर कदम रखा तो वह भी हाथ में किताब पकड़े पीछे चल दी। शॉर्टकट लिया मगर फिर फंस गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते बताया। तुम ठीक हो? क्या हुआ? उसकी बात सुनती वो किताब फ़ौरन डायरेक्टरी के पास रखती उस तक आई। मैं ठीक हूँ आपू। वो रास्ते में लड़की ने मदद मांगी। कोई अमीरज़ादी थी, नशे की हालत में थी, कोई पीछे था तो इसलिए रुक गया। उस लड़की का अक्स ज़हन में लहराया तो एक बार फिर गुस्सा आया। वो ज़मान का नाम इस सब में गोल कर गया था। अगर झगड़ा हो जाता? उसने तसल्ली होते तजस्सुस से पूछा तो नाम में सर हिलाया। यार, वो लड़का नशे में था और 1-2 थप्पड़ पर भाग खड़ा हुआ था। वो तो इस लड़की के बाप के आने तक रुक गया। आप बताओ, राब्ता हुआ? उसने बात बदलती जिस पर वो भी भूलकर अपनी सोच में पड़ गई। आइंदा ऐसा हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो दोनों आवाज़ पर चौंक कर मुड़े तो सब्तीन साहब सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। अहाद उठ अपने बाबा के सीने से लगा। लाहौर से अनजान हो, एक रात के वक्त बाहर, और उस पर ऐसे हंगामे। सब्तैन साहब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े तो अहाद भी सामने जा बैठा। प्रोसेस कंप्लीट। अहाद ने फाइल्स बाबा के सामने रखी तो वो मुस्कुराए, जबकि शांसा बिरयानी की प्लेट उसके सामने रखते फाइल देखने लगी। अरमगान से राब्ते की बात हो रही थी।
سبتین نے دونوں بہن بھائی کو دیکھا جس پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تو تم تو رابطے میں تھے ماموزاد سے؟ سبتین نے احاد کو دیکھتے مزید پوچھا۔ جی تھا، مگر جب بتایا کہ شانزہ آفس جانا چاہتے ہیں تو نمبر بلاک کر دیا، احاد نے بتاتے بریانی سے چمچ بھرا منہ میں ڈالا۔ میری کل جائیداد ہڑپ کرنے کے ارادے ہیں؟ شانزہ نے اس مکالمے کو مذاق کا رنگ دیا۔ جی، اور ایسا تو آپ ہونے دیں گی نا؟ آج تک میں آپ کے حصے کی ایک ٹافی تو لے نہیں سکا، اور خبرنامہ ہڑپ کر کے جائے گا۔ احاد کی جگت پر سبتین صاحب ہنس دیے۔ نہیں، قسم سے ماموں کا بیٹا نہ ہوتا نا، تب تک کچھ نہ کچھ انتظام کر چکی ہوتی، پھر دیکھتے کیسے نخرے دکھاتا۔ سوچتے اس نے منہ بسورتے جواب دیا تو احاد مسکرا دیا۔ تو شانزہ سبتین کو اس ایڈیٹر اور پبلشر نے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ویسے اگر تم چاہو تو ابھی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں، چلے ماموں کے پاس؟ احاد نے بہن کو دیکھتے چھیڑا اور شانزہ نے اسے گھورا، جس پر سبتین صاحب سر جھکا گئے۔ جو تم دونوں نے 1 اور 11 والا اتحاد کر رکھا ہے نا، میں تنگ ہوں، سبتین صاحب نے دونوں کو دیکھتے کہا، مگر وہ ڈھٹائی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ کوئی عام نہیں، ارمغان رستم ہے۔ اتنے نخرے تو بنتے جب تک تم اپنی ڈگری مکمل کر لو گی۔ سبتین صاحب نے اپنے خیالات سے پیچھا چھڑاتے ان دونوں سے کہا کہ ارمغان صاحب کے کان آپ نے تو نہیں بھرے؟ شانزہ اچانک سبتین صاحب کی طرف مڑی تو احاد نے بھی بہن کا ساتھ دیتے اس بات میں سر ہلایا۔ میری مجال کہ ایک کو چھیڑ کر دوسری بلا سر لوں؟ شانزہ اس کے جواب پر منہ پھلا کر کھڑی ہوئی۔ یہ بلا سونے جا رہی ہے۔ شانزہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ احاد پلیٹ کچن میں واپس رکھ کر چائے بنانے لگا۔ آپ کا تو رابطہ نہیں، مگر بابا ارمغان بھائی کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ وہ پتی کا ڈبہ اٹھاتے مڑا تو سبتین صاحب مسکرائے۔ وہ جانتا ہے کہ صحافہ تو پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے بہن کی فکر کر رہا ہے۔ سبتین صاحب اٹھ کر اس کے پاس آئے جو شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ احاد نے اپنے باپ کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں سوچتا ہوں کہ صحافہ تو پہلے سے زیادہ سخت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے میں شانزہ کے اس فیصلے پر پرسکون ہوں۔ اب تم میری بات غور سے سنو۔ سبتین صاحب اس کے سامنے آئے، جس پر وہ بھی ٹیک چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ اور اس وقت یوں جانا صاف بتا رہا ہے کہ آج کل جا کر دم لے گی، اور ظاہر ہے تم ساتھ ہوگے، خیال رکھنا اس کا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا، جس پر احاد نے بھی انہیں تسلی دی۔ جانتا ہوں، اس لیے تیار بھی ہوں۔ بھائی کو میسج کر دیا کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ احاد مڑ کر چائے چھاننے لگا۔ بہن، تمہاری امانت۔ احاد کے لہجے سے مطمئن ہوتے اس کی پیشانی چومتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ احاد چائے کا مگ لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ شبیر صاحب اپنے سالے اور اکلوتے بھائی کے ساتھ لان میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا، جبکہ ان کا چھوٹا صاحبزادہ عیسیٰ سلمان اپنی ماموزاد کو ساتھ لیے کچھ دور لوڈو کا میچ لگائے بیٹھا تھا۔ تینوں خواتین اس وقت حاجرہ بیگم یعنی ان کی والدہ کے پاس اپنی رونق جمانے چلی تھیں۔ کمال کر دیا اس نے آج تو، سوچ نہیں سکتے شبیر، اس مسعود کا منہ دیکھنے والا تھا، میرا سینہ چوڑا کر دیا۔ خمدان بیگ نے اپنے پسندیدہ بھانجے کا کندھا تھپتھپاتے مغرور انداز میں آج کی میٹنگ کا احوال سنا رہے تھے۔ میرا بیٹا ہے ہی شیر، جو ٹھان لے کر کے دم لیتا ہے۔ کوئی ہے جسے وقاص قائل نہ کر سکے، کوئی ہے جو اس کے مقابل رک سکے۔ شبیر سلمان نے اپنے بیٹے پر فخر کرتے وہاں موجود سب کو دیکھا جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وقاص کو سب سن رہا تھا، اب مسکراتا کرسی سے ٹیک لگائی۔ کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے ساتھ لوڈو کھیلتی سائرہ بھی اس کے ذکر پر مسکراتی مڑی۔ وہ کہیں نہیں بھاگ رہا، مگر گوٹی ضرور مر جائے گی۔ سارم کا اس کا ساتھی تھا چلایا، جس پر سب مرد حضرات سارم کی دہائی سن ہنسے تھے۔ خبردار میری ساتھی منجی ہوئی کھلاڑی ہے، کپنگا نہ کو۔ وقاص نے اسے ٹوکا تو وہ منہ بناتا لڈو کی طرف مڑا، جبکہ سائرہ ایک بھرپور نظر وقاص پر ڈالتی واپس پلٹی تو سب اسے گھور رہے تھے۔ عام انداز میں کندھے اچکاتے اپنی باری چلنے لگی۔ ان کو دیکھ وہ سبھی اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ اب اصل کام حلقے میں تمہارا اثر و رسوخ ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ بہت عجیب ہیں، ذرا سی بات پر سر اٹھانے پر اور اگلے لمحے زمین پر پٹخ دینے والے لڑکے، سیاست اچھا خاصے ذرا سی بات پر سر اٹھانے والے اور اگلے لمحے زمین پر پٹخ دینے والے لڑکے، سیاست اچھے خاصے انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ بہت احتیاط سے، پہلی بار سامنے آ رہے ہو، ذرا سی بھی خلش بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ خمدان نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے کہا تو وہ بھی مسکرا لیے۔ ویسے قسمت ہے سلیمان بھائی، آپ اولاد کے معاملے میں رئیس ہو۔ وقاص سلیمان بزنس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی سنبھال رہا ہے۔
दाऊद सुलेमान अपना तीसरा कामयाब होटल बना चुका है। ईसा सुलेमान तो मेरा शेर है, इसे तो मैं अभी भी गोद लेने के लिए तैयार हूँ। हारून सुलेमान ने अपने भतीजों की तारीफ करते ईसा को देखा। शबीर का दिमाग दाऊद के नाम पर उलझा और नजरें गेट तक गईं। अगर दाऊद थोड़ा सा समझे मामले को तो इलेक्शन वकास के लिए एक आसान खीर होगी। अब हम इस लेवल तक नहीं जा सकते जहाँ वो पिछले 5 साल से है। हमदान ने अपना अंदाज़ा लगाया। बाबा कहाँ खो गए? अपने बाप को सोच में गर्क देख वकास ने बुलाया तो सब ने उनकी खामोशी को महसूस किया। इस लड़के का सोच खामोशी हो सकता हूँ और क्या। शबीर ने बेजार होते चाय का कप वापस रखा। भाई वो दुनियादारी निभा रहा है और कुछ नहीं। हारून ने अपने भाई को तसल्ली दी। जैसे तुम दुनियादारी कह रहे हो ना हारून, वो मेरे लिए जहन्नुम है। शबीर के जवाब पर वकास ने इनका हाथ पकड़ा। वैसे है कहाँ ये लड़का? सब यहाँ हैं सवाए उसके। अब हमदान ने पूछा तो वकास ने कंधे उचकाए। भाई कहाँ है ईसा? वकास ने पलट से उसे पुकारा। टेरे से निकल आए थे, पहुँचते होंगे। ईसा वहाँ मौजूद सब मुस्कुरा दिए। भला इसे नहीं पता होगा कि तो किसे पता होगा? दाऊद का लाइव लोकेशन ट्रैकर है। हारून ने हंसते कहा तो सबकी दाद वसूल करता वो अपना कॉलर झाड़ता, साइम से गोटी छीन जो वो मौके का फ़ायदा उठाता छुपा रहा था, वापस मैच में मसरूफ़ हो गया। लीजिए, जैसा ऐसा ने कहा। हमदान की नज़र सामने पोर्च में दाखिल होती फॉर्चूनर पर पड़ी तो वह सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। गाड़ी रुकी। एक दराज कद नौजवान एक हाथ में अपना कोट पकड़े, दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी पैंट की जेब में डालता घर की जाने बढ़ा। सुलेमान ने अपने बेटे को गौर से देखा, जो सुबह के बाद अब रात 12 बजे दिखाई दिया था। ढीली टाई, बाजू फोल्ड किए बिखरे बाल और चेहरे पर थकावट के आसार उसके सारे दिन की मसरूफियात बता गई थी। क्या बात है बेटा, कोई सलाम दुआ ही नहीं? वो तो कदम अंदर बढ़ा गया मगर हारून की आवाज़ पर रुका। इनके साथ मौजूद बाकी शख्सियात को देखकर वो सोच में पड़ गया। फिर कोट अपने पीछे आते फ़ेरोज़ की जानिब उछालते इनकी तरफ चल दिया। कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को अब नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा सिर्फ चौधरी मौजूद है। उसने बहाना पेश करने की बजाय दो टोक जवाब दिया तो हारून मुस्कुरा उठे। उसे गले से लगाया। हमदान भी उठ खड़ा हुआ तो इनसे मिलता वो वापस कदम उठाने लगा। कहाँ मसरूफ़ हो? कोई राब्ता ही नहीं? हमदान ने इसका जुमला नज़रअंदाज करते पूछा। दाऊद वापस पलटा। वकास के साथ कुर्सी खाली पर बैठता कंधे उचकाए। ये डेरे की महफिलों का दिलदादा है, हमारी महफिलों में लुत्फ़ कहाँ? शबीर इसके रूखे रवैये से देखकर बोले। सही कहा भला, आप जैसे सच्चे खरे ईमानदार शख्स की मुझ जैसे 2 नंबर अय्यार और अयाश को कहाँ भाएगी? मगर देख लें फिर भी मौजूदगी आपको दरकार है। और रही बात राब्तों की, तो जनाब अब राब्ता इनसे किया जाता है जिनसे काम हो, और मुझे आपसे कोई काम या गर्ज नहीं। दाऊद ने 2 टोक जवाब दिया और ईसा एंड गैंग की तरफ बढ़ गया। और अगर काम ना हो तो क्या बात नहीं करेंगे? हमदान ने अपनी हकीकत छुपाते कहा तो हारून मुस्कुराए, जबकि शबीर सलमान शर्मिंदा होकर रह गया। कोई काम है तो बताएं वरना खुदा हाफिज़। वह अपना अंदाज़ा खुदा हाफिज़ का इशारा करते उठा और बच्चों की जानिब बढ़ गया। वह पहले बिफरा हुआ है, मज़ीद तंग ना करें, बहुत मुश्किल से वापस रहने के लिए माना है। वकास मज़ीद कुछ कहने से सबको रोक गया। दुनिया को मोहब्बत के लिए सबब और नफ़रत के लिए सिर्फ मूड की ज़रूरत होती है। तुम कभी इनसे नहीं मिले जिनसे वो मोहब्बत करता है, ये वो जो इससे मोहब्बत करते हैं। तुम नफ़ा नुकसान को सोचते और वह अंजाम का। इसलिए पिछले 5 साल से वो जिस जगह है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। रही बात सियासत की, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस वक्त लाहौर की सियासत को अपनी जूती की नोक पर रखता है। हारून ने भी इसका दिफा किया। चलो जैसे वो खुश, नोक पर रखे या सर पर बिठाए, मगर कभी सोचा नहीं था कि दाऊद को ज़मान के साथ देखना पड़ेगा। हमदान साहब ने आखिरी जुमला कहते अपने बहनोई को देखा जो दाऊद को घूरने में मसरूफ़ थे। क्या हो रहा है? ईसा को बालों में सुलझाते उन सब के सर दरमियान जगह बनाते बैठा। लूडो भाई भाई, ईसा ने मुस्कुराते जवाब दिया तो सायरा, सारम और ताबीर भी उसकी तरफ मतवज्जो हुई। कौन किसको मार रहा है? लूडो को देखते दाऊद ने सारम से पूछा। भाई, ये सायरा किसी काम की नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया मेरे इमेज का। अभी तक एक घोटी घर नहीं पहुंची इनकी। सारम ने सायरा को घूरते दहाई दी, जिस पर दाऊद मुस्कुराया। तो बहन के लिए हार जाओ, बहनों के लिए हार जाने की लज्जत कमाल है। दाऊद की बात सुनकर सायरा ने सारम को इशारा किया। ये जिगरा आप में है, इनमें नहीं भाई। ईसा को इस वक्त मैच जीत ही चुका था, शौक होता बोला। अब रोना मत। ताबीर भी अपनी आखिरी गोटी घर पहुंचाते बोली तो सारम साइड पकड़ कर रह गया।
جبکہ سائرہ اپنی خیر نہ دیکھ خاموشی سے کپڑے جھاڑ وہاں سے چلتی بنی۔ سارم کب واپسی ہیں؟ سائرہ کو بھاگتے دیکھ داؤد نے بات بدلی کہ کچھ بچت ہو جائے۔ بھائی کل شام 5 بجے، سارم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے بتایا۔ جب داؤد نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا جس پر سب نے فوراً اس کی ہتھیلی دیکھی، وہ چابی تھی۔ سارم نے چاکلیٹ کی جگہ چابی دیکھ منہ بنایا۔ اب ہاسٹل نہ جا کر رہنا، فلیٹ ریڈی ہے، داؤد نے اس کی بال بگاڑتے کہا تو ان سب کی بات سن کر اس کی طرف مڑے، جبکہ سائرہ جو وقاص کے پاس جا رہی تھی داؤد کی بات پر حیرت سے وقاص کو دیکھنے لگی۔ خاندان داؤد کا اپنے بیٹے سے لگاؤ دیکھ حیران ہوتے، جبکہ باقی سب خوش ہوتے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اسنیکس آرڈر کر دیا اور چاکلیٹ بھی۔ اور کچھ؟ عیسیٰ کی فرمائش وہ پہلے ہی پوری کر چکا تھا، سو باقی سب سے پوچھا۔ اور کچھ نہیں مگر لازانیہ، تعبیر فوراً بولی تو عیسیٰ نے آنکھیں دکھائیں اور دو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی۔ اور کچھ؟ اسے جواب دیتے اس نے سائرہ کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ چلو پھر مجھے اجازت۔ اتنا کہتے اس نے ان سے اجازت لی اور اٹھ کر واپس مڑا۔ میرے اور سارم کے حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں آپ کا۔ خاندان سے دو ٹوک بات کرتے وہ رکا نہیں، اندر کی جانب چل دیا، جبکہ سائرہ سارم کا دھیان بٹا دیکھ واپس ان کے پاس چل دی۔ کہا تھا نا کبھی اسے محبت کرتے دیکھو، مگر تم کہاں دیکھ پاؤ گے۔ ہارون خاندان کو طنز کرنے سے باز نہ آیا، جبکہ وقاص ایک گہرا سانس لیتے اپنے بھائی کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جو اب دیوار کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ الارم کی آواز پر اس نے کمبل سے سر نکال کر کھڑکی کے باہر دیکھا تو ہلکی سی چاندنی مائل روشنی محسوس کر کے آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھا۔ کہیں دور اذان کی آواز سن کر وہ بیڈ سے ٹیک لگائے سننے لگا۔ کھڑکی کھلی رہ جانے کے سبب کمرے میں اس وقت ٹھنڈا یک تھا، مگر اسے یہ ٹھنڈا باعث سکون محسوس ہوئی تھی۔ چند لمحوں میں ہوش میں آتے اس نے سب سے پہلے اپنی شرٹ کھوجی جو رات گھبراہٹ میں ایک بار پھر اتار کر کہیں پھینک چکا تھا۔ نہ ملنے پہ بیڈ سے اترا تو پاؤں شرٹ پر جا رکھے اسے اٹھاتے وہ سارے قدموں سے باتھ روم کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر گزری تو تولیے سے بال خشک کرتا وہ واپس کمرے میں آیا۔ تولیہ صوفے پر پھینکتے بازوؤں کے بٹن بند کیے اور کمرے کے دائیں کنارے جا رکا۔ چائے نماز بچھایا، نماز کی نیت کرتے مصروف ہو گیا۔ مکمل لگن سے نماز ادا کی، مختصر دعا کی، منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھا۔ چائے نماز عقیدت سے طے کیا، اسے اس کی جگہ پر واپس رکھا اور واپس باتھ روم میں غائب ہوا۔ اب واپس آیا تو ٹریک سوٹ میں تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے جوگرز پہنے، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مین گیٹ سے 2 قدم دور تھا کہ کسی کی آواز پر رکا، مڑ کر دیکھا تو وقاص لان میں دکھائی دیا۔ وقاص اسے دیکھ کر اٹھ کر اس تک آیا۔ کیا آپ سوئی نہیں؟ وہ وقاص کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ نہیں مجھے نیند نہیں آئی۔ وقاص اس کے سامنے رکا جس پر داؤد نے سرتا پیر اپنے بھائی کو دیکھا۔ قسم سے اس حالت میں بھی 1-2 کی جان لے جائیں گے، داؤد کے لہجے میں ہلکی پھلکی شرارت محسوس کرتا وقاص تھوڑا حیران ہوا مگر مطمئن بھی تھی۔ بڑے نرم ہو، خیر تو ہے؟ وقاص قمیض کے بازو فولڈ کرتے ہاتھ پیچھے باندھتے اس کے ساتھ ساتھ گیٹ کی جانب چل دیا۔ کیونکہ ابھی صرف آپ اور میں ہوں۔ ویسے اس رت جگہ کا سبب کہیں محبت تو نہیں؟ داؤد اس سے بات کرتے کرتے گھر سے باہر آ گیا تھا، جبکہ وقاص اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تمہارا اندازہ تو معقول ہے، مگر ابھی کے لیے اس رت جگہ کا سبب تم ہو۔ وہ اب سوسائٹی پارک کی جانب جا رہے تھے۔ میں کون سا اسمگلنگ کیس میں گرفتار ہوں؟ وقاص کا جملہ اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں پارک کے گیٹ کے سامنے رکے۔ یہی تو ڈر ہے، کہیں ایک دن یہ سننا نہ پڑ جائے۔ وقاص کی بات پر وہ کچھ کہنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آج 10 راؤنڈ ارادہ ہے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر داؤد نے جان بچانی چاہی، مگر وقاص اسے بازو سے پکڑا اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کل تمہارے ہوٹل کے 2 ٹرک حراست میں لے لیے گئے، کیا کہو گے اس بارے میں؟ وقاص کے سوال پر وہ دانتوں میں ہونٹ دبا گیا۔ کیا تھا ایسا کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا، اور پھر وہ سب کیوں غائب ہو گئے؟ وقاص نے اس کے بازو پر مزید دباؤ ڈالتے پوچھا تو داؤد نے بتانے کا فیصلہ کرتے وقاص کا ہاتھ پکڑتے پارک میں داخل ہوا۔ اب بتاؤ، وقاص نے ارد گرد کوئی شخص نہ دیکھ پوچھا۔ کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ اس کا جواب سن وقاص کا دماغ گھوم گیا، جبکہ داؤد اس کا چہرہ دیکھ محظوظ ہوا۔ داؤد سلیمان؟ وقاص بے بس ہوتا ایک طرف بنے سیمنٹ کے بینچ پر جا بیٹھا۔ یار بھائی، میرے ٹرک کلیئر تھے، خان کی ٹرکوں سے نظر ہٹانے کے لیے کیا تھا۔ اب چلے، میں جوگنگ کر کے لے آیا، داؤد نے آخر بتاتے وقاص کا کندھا تھپتھپایا اور خود ٹریک کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ٹرکوں کی وجہ سے سو نہیں سکا اور یہ جوگنگ کو مچل رہا ہے، وقاص بڑبڑاتا اس کے پیچھے آیا۔
वकास को पीछे आता देख दाऊद ने रफ्तार कम की। अब क्या हुआ? दाऊद अब भागना चाह रहा था। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था और वकास से झूठ भी नहीं बोल पाता था। अंकल सप्तीन की वापसी का पता है? दाऊद अचानक इस सवाल पर हैरान हुआ, फिर कुछ सोचते मुड़कर भाई को देखा। 2-3 हफ्ते हो गए। वकास का अंदाज़ा दुरुस्त था। वो जानता था। वकास उसके पास चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ जांचना चाहता था, मगर दाऊद उसके मज़ीद किसी सवाल से बचने के लिए दौड़ लगाई। जबकि वकास को आता हाथ ना देख वापस मुड़ गया। वो दोनों उलझना का हल तलाश ना कर पाया। ना ट्रक और खान का किस्सा और ना दाऊद का सप्तीन हसन के बारे में पता चल सका। दूर दाऊद को ट्रैक पर भागते देख वो गहरा सांस लेते वापस घर की जाने मुड़ गया। अबीर ने सीढ़ियों से झांकते नीचे डाइनिंग टेबल पर देखा जब इसके बाबा और मामा नाश्ते पर इसका इंतज़ार कर रहे थे। कल रात तो इसे होश नहीं था, मगर अब उसे याद था कि वो किस हालत और कहाँ अपने बाबा को मिली थी और किसने बचाया। वह आज़ाद ख्याल थे, मगर जो कल हुआ वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपने ख़ानदान की वो वहाँ खानजादी थी जो इस तरह आज़ाद और बेबाक थी। इस पर रस्म व रवाज भी अपना असर छोड़ सके, या यूँ कहा जाए तो कि सवाए इसके क्योंकि मस्तूम की सरहद भी पार ना कर पाई थी। वो ऐसा उसके बाप की मोहब्बत का नतीजा था, मगर आज वो अपने बाबा का सामना करने से कतरा रही थी। उसके घबराने की वजह भी यही थी कि इन्हें क्या जवाब देगी। अबीर समान खान, आपका ही इंतज़ार हो रहा है। समान ने सीढ़ियों पर उसे महसूस करते आवाज़ दी तो हाथ मसलते छोटे छोटे कदम उठाती अपनी कुर्सी पर जा बैठी। क्या राहीला ने पार्टी अरेंज की थी और वो इसको जानती थी? समान ने सवाल किया तो माँ ने भी सर उठाकर इन दोनों बाप बेटी को देखा। अबीर को इतना तो समझ गई थी कि माँ को नहीं पता कि क्या हुआ। जी, मेरा जूस। पापा, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। ऐसी हिम्मत पहली बार किसी ने की, वरना सबको पता है मैं क्या हाल करूँगी। ख़ुद तो मैंने कभी ऐसी हराम चीज़ को छुआ भी नहीं। हबीर ने जवाब देते सर मज़ीद झुका दिया तो माँ भी मशकूक हुई। अबीर खान, क्या हुआ है? अब तुम्हें नशे में मदहोश देखना पड़ेगा। माँ ने सख्ती से पूछा तो अबीर ने सर उठाकर मदद के लिए बाबा को देखा, मगर पहले उसे खुद उन्हें मुतमईन करना था। खातून, जो लड़का इस वक्त साथ था वो कौन? हाजरा को टोक समान के अगले सवाल ने पूछा, जिस पर हाजरा ने मज़ीद सख्त नज़रों से उसे देखा। मुझे नहीं पता। जब बाहर आई तो उसकी बाइक से टकरा गई। मदद मांगी तो उसने फ़ोन दिया। उस लड़के को भी मार भगाया। वो खुद को आहत कह रहा था। जब आप आए तो देख वहाँ से चला गया। अबीर ने कनखियों से माँ को देखा तो दूसरी तरफ समान खान कुछ मुतमईन हुए। शुक्र किया मैंने कि वो लड़का चल दिया, वरना उसे अपनी बेटी इस हालत में कैसे वसूल करते? खैरत से मारे जाते या मार ना देते? हाजरा के तल्ख अल्फाज अबीर को चाबिक की तरह लगे थे। आइंदा ऐसा ना हो अबीर खान। समान खान ने तभी पर बात ख़त्म की तो अबीर खान उठ खड़ी हुई। आज यूँ नहीं जाना है। अबीर ने अपनी बचत महसूस करते बाबा को यूनी की रूटीन बताई तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया, जबकि हाजरा अफसोस ही कर सकी। अबीर, एक बार गलती कोताही समझ नज़रअंदाज हो जाती है, दोबारा वो बर्दाश्त नहीं होगी। अबीर मुड़ गई थी, मगर बाप की आवाज़ पर रुकी। सर हिलाते अपनी खपत छुपाई और बाहर चल दी। खानम के लिए इतना नरम लहजा? हाजरा ने एतराज़ जाहिर किया तो समान ने कप वापस रखते बीवी को देखा। इसका कसूर सिर्फ बेहतियाती थी, तो क्या जान लो लूँ इसकी? और मेरी बेटी से कोई गुनाह सरसद नहीं हो जो ये अंदाज़ अपनाया है तुमने। समान खान अबीर के मामले में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इकलौती बेटी और वो भी कई साल बाद नवाजी गई, और यही वजह थी कि अबीर को जो अहमियत मिली वो इतनी ही पुरएतमाद, खुद मुख्तार और लापरवाह थी। फिर ज़रा तैयार रहना। आज भी बाप के जवाब पर हाजरा भी तड़प कर रह गई। लाला, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। जल्दी जल्दी जाओ, बाबा को ठंडा करो। अबीर ने पोर्च में गाड़ी रुकते देखी तो दूर से ही दाऊद को आवाज़ देते हाथ झाड़े, जबकि दाऊद इसकी उजलत और शरारत पर सर झटकता अंदर कदम बढ़ाए।